میں نے جتنے زندگی کے سال ہو گئے ہیں بتاتے مجھے آج تک کوئی ایسا نہیں ملا کہ رزق دیدار مصطفیٰ دو، رزق دیدار مصطفیٰ، جادو جنات اثرات اور بندشوں کا جڑ سے خاتمہ، برکت 4، لا علاج بیماریوں کا خاتمہ 5، بے شمار برکات، لا علاج بیماریاں، دکھی بیماریاں۔ زندگی میں اس کے بہت تجربات، بہت کمالات، جس نے بھی یقین سے پڑھا اللہ پاک نے اس کے لیے نہریں کھول دی، صحت کی بھی، رزق کی بھی، عزت کی بھی، برکت کی بھی، عطا کی بھی، شفقت کی۔ میں ابھی سفر میں تھا تو ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے تنخواہ آتی ہے ختم ہو جاتی ہے، کیا کروں؟ میں نے کہا 129 دن مجھے دے دے اور دے اللہ کے لیے، میں جیسے کہوں ویسے کر۔ 129 ٹافیاں لے لے، ہر ٹافی پہ صبح شام ایک بار سورۃ کوثر پڑھ، ہر ٹافی پہ صبح شام ایک بار سورۃ کوثر پڑھ، بس ہر ٹافی۔ 129 ٹافیاں بھی ختم ہو جائیں گی، 129 کا عدد بھی پورا ہو جائے گا، ان کو کھانا نہیں۔ 129 دن کے بعد ان ٹافیوں کو تقسیم کر دے بچوں میں، اول آخر ہر دفعہ 3 بار درود پاک اور ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 129 دن مجھے دے ایسے کہ جس میں یقین ہو، دھیان ہو، توجہ ہو، یکسوئی ہو، دے ایسے، اور پھر دیکھ قدرت کے نظارے۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے میں نے یہ 129 دفعہ کا صبح شام کا عمل 129 دن کیا، کہا کہ ابھی 129 دن میں 2 دن باقی تھے، میں نے تاریخ لکھ کے رکھی تھی، ابھی 2 دن باقی تھے 129 دن میں، تو میں نے خواب دیکھا 129 فرشتے ہیں، ہر فرشتہ میرا ہاتھ تھام کے مجھے کوئی ایک برتن ہے وہ دینا چاہتا، آخر ان میں ایک طاقتور فرشتہ ان میں سقط پا گیا، طاقتور فرشتہ، اس نے میرا ہاتھ تھاما اور ایک برتن دیا، کہا کہ برتن ایسے نرم تھا جیسے کوئی پھل ہوتا ہے، لیکن جب میں نے اس میں کھولا تو اس میں 129 موتی تھے، اور کہا مجھے، تو میں نے انہیں ان سے کہا یہ 129 موتی کس لیے ہیں؟ کہا کہ تو نے جس یقین، دھیان، توجہ سے یہ عمل پڑھا، یہ 129 برکات عرشوں سے آئی ہیں، اور آگے جو لفظ کہا وہ ذرا سننے کا ہے، فرمایا جس کے لیے اللہ کی ایک برکت بھی آ جائے تو اللہ اس کی نسلوں کو پال کے دکھاتے ہیں، اور تیرے پاس 129 برکتیں آئیں گی، اس کو سنبھال کے رکھنا اور اس کو پڑھنا نہ چھوڑنا۔ یہ نصیحت کی انہوں نے مجھے کہ اس کو پڑھنا نہ چھوڑنا اور اس کو سنبھال کے رکھنا۔ آپ خود سوچیں 129 بار سورۃ کوثر پڑھنے میں کتنا وقت لگتا ہے، 5 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، کتنے لگتے ہیں؟ ایک صاحب کہتے ہیں 8 منٹ، ایک کہتے ہیں 15 منٹ، 20 منٹ، چلو میں 20 منٹ لیتا ہوں۔ 24 گھنٹوں میں اگر 20 منٹ اپنی اور اپنی نسلوں کے لیے صبح دے دیں اور 20 منٹ اپنی اور اپنی نسلوں کے لیے شام کو دے دیں، سودا مہنگا ہے۔ ایک بات ذہن نشین رکھیے گا، آنے والا وقت اتنا مشکل ترین وقت آ سکتا ہے، اتنا مشکل ترین وقت کہ مہنگائی، روزی روٹی، رزق انتہائی مشکل وقت ہے آنے والا۔ کوئی خوش قسمت انسان ہوگا جو آنے والے وقت میں کہے گا کہ میرا رزق کشادہ ہے، میرا رزق کشادہ ہے، میرا رزق کشادہ ہے، الا ما رحم ربی، جس پہ اس کی رحمت ہوگی کہ میرا رزق کشادہ ہے۔ چند سالوں میں جو مہنگائی ہوئی ہے، کیا یہ ہمارے گمان میں تھی، خیال میں تھی، سوچوں میں تھی؟ بادشاہ کا قصور تو نہیں ہے، یہ تو عرشوں سے فیصلے ہوئے ہیں۔ میں ایک آپ کو یقینی بات بتاؤں، آپ اس مہنگائی سے نہیں گزر رہے جس مہنگائی سے دنیا کے ملک گزر رہے ہیں، یہ میری بات حقیقت ہے۔ جب انسان باہر نکلتا ہے پتہ چلتا ہے یہ کیا، جس پہ اللہ چاہے اس میں مہنگائی کا اثر ہی نہ ہو۔ سورۃ کوثر آ گئی تو پھر تو سمندر کیا، دریا کیا، نہر کیا، کائنات آ گئے، اور یہ دریا ہمارے بتانے کے ہیں، یہ دریا ہیں، دنیا کے بڑے بڑے دریا موجود ہیں، یہ ہمارے سمجھانے کے لیے ہیں۔ جو اللہ کے خزانے کے دریا ہیں وہ کون پہچان سکتا ہے، وہ کون جان سکتا ہے، وہ کس کی سمجھ میں آ سکتی ہے کہ اللہ کے خزانے میں کتنے بڑے دریا ہیں۔ آپ کی زبان پہ سورۃ کوثر آئی ہے تو معلوم ہی ہو کہ اللہ کوثر کے خزانے آپ کو دینا چاہتے ہیں، تو زبان پہ جاری کیا ہے۔ عطا اس وقت ہوتی ہے جب اوپر سے شفقت ہوتی ہے، اور جب شفقت ہوتی ہے پھر عطا ہوتی ہے۔ سورۃ کوثر آئی ہے، پرانی بات ہے، ایک صاحب مجھے ملے کہ آپ سورۃ کوثر بتاتے ہیں، میں جو بتاتا ہوں، مجھ سے کہنے لگے کہ میرے والد کہتے تھے کہ میرے پردادا، اس وقت میں چھوٹا سا تھا، میرے والد کہتے ہیں کہ میرے پردادا، والد کہتے ہیں میں اس وقت چھوٹا سا تھا، میرے پردادا کہتے تھے بیٹا کبھی روزی روٹی کا فکر نہ کرنا، کبھی فقر اور غربت کا فکر نہ کرنا، کبھی قرضوں کا فکر نہ کرنا، اور کبھی تیرے اوپر جادو کوئی حملہ آور ہو، دنیا کا کوئی بڑا جادوگر ہے، اس کا فکر نہ کرنا۔ کس کو کہتے تھے؟ میرے والد کے والد کو، میرے دادا کو پردادا کہتے تھے، اور کہتے تھے میں چھوٹے ہوتے ہوئے سنتا تھا۔ دلیل یہ دیتے تھے کہ اس کا فکر نہ کرنا، اس کا فکر نہ کرنا، اس کا فکر نہ کرنا۔ اس کی دلیل کیا دیتے تھے؟ دلیل یہ دیتے تھے کہ بیٹا میں نے سورۃ کوثر پڑھی ہے اور خوب پڑھی ہے، اور سورۃ کوثر میں یہ سارے وعدے موجود ہیں، اور میں نے اپنی نسلوں کی نیت کر کے پڑھی ہے، اللہ سچا، اس کے وعدے سچے، لہذا پریشان نہ ہونا۔ مجھ سے کہنے لگا کہ اب میں بوڑھا ہو رہا ہوں
اور میرے پوتے ہو گئے ہیں. پھر اس نے نسلیں گنوائی، میرا پوتا، میرا بیٹا، میں 3، ابا 4، ابے کا ابا 5، اور وہ بتانے والا 6. کہا کہ 6 نسلوں میں یہ چیزیں نہیں ہیں جو وہ بابا کہے. 6 نسلوں میں یہ چیزیں نہیں ہیں. میں نے اللہ سے منوایا ہے، میں نے نسلوں کی نیت کر کے پڑھا ہے، میں نے اللہ سے منوایا ہے. جو بھی گڑ گڑا کے پڑھے گا، بھکاری بن کے پڑھے گا، محتاج بن کے پڑھے گا. دیکھیں ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں اگر 129 بار سورۃ کوثر پڑھ لیں، اور یہ 129 جو حرف ہے نا، لطیف، لام، طا، یا اور فا، یہ اس کے عدد ہیں. یاد رکھیے گا، اللہ لطیف بعبادہ. اللہ کا نام جو لطیف ہے نا، جس کو ہم یا لطیف کہتے ہیں، اللہ کا نام جو لطیف ہے اس کے عدد ہیں 129. اگر آپ کہیں 129 لکھتے ہیں کسی نمبر کے طور پہ تو پوچھا کیوں لکھتے ہیں؟ کہا محض اس کا لطف و کرم ہے، یہ میرا کمال نہیں ہے. یہ جو 129 کے عدد ہے نا، میں آج آپ کو 129 کے عدد کی طاقت ذرا بتاؤں. 1 طاق ہے، 9 طاق ہے، پھر 2 اور 1 کو ملائیں کتنے بن جائیں؟ 3. اور 3 کیا ہے؟ اس میں ایک اور چیز بتاؤں، جس عدد میں 1 اور 9 آئے، جہاں بھی عدد میں 1 اور 9 آئے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 کیا حروف ہیں، اور جہنم کے وہ 19 فرشتے جو سزا دینے والے ہیں. جو بندہ ان 19 حروف کو پڑھے گا، پڑھے میرے ساتھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ 19 حروف اس کی حفاظت کریں گے، اور صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کے پڑھنے سے. 129 کی عدد کی طاقت ہے، اور 129 کا عدد اس کی لطف اور کرم کو بیان کر رہا ہے. جو بندہ 129 کے عدد میں کوئی چیز پڑھتا ہے کہ سورۃ کوثر 129 ہے، وہ اصل میں یہ کہہ رہا ہے کہ مولا اس کی زبان پہ جاری ہونا بھی تیری کریمی ہے، اس کا پڑھوانا بھی تیرا فضل ہے اور تیرا لطف اور کرم ہے، اور اس کی تاثیر ایک وہ ہے جو میرے علم میں ہے، ایک وہ ہے جو تیرے علم میں ہے. یہ بھی بڑی اہم بات ہے. ایک وہ ہے جو میرے علم میں ہے، میں نے معلومات لی، تسبیح خانے سے سنی، کتابوں میں پڑھی، بڑوں سے سنی، کسی کتاب میں پڑھا، کسی تحریر میں پڑھا، میرے دل میں وجدان پیدا ہوا. ایک وہ ہے جو میرے علم میں ہے، ایک وہ ہے جو تیرے علم. تو اللہ تیرا علم کامل ہے، اس کے پڑھنے کی وہ طاقت بھی عطا فرما جو تیرے علم میں ہے، وہ تاثیر بھی عطا فرما جو تیرے علم میں ہے. کیوں؟ ہونا تیری سب کچھ رحمت اور تیرے لطف و کرم سے ہے. یہ 129 کا عدد اس کی رحمت کو بول رہا، اس کی عطا کو بول رہا، اس کی شفقت کو بول رہا، اس کی شان کریمی کو بول رہا. اور پھر وہ ایک صاحب نے مجھے جو سچا خواب سنایا تھا، برتن تھا ایسے نرم جیسے پھل ہو، اس میں 129 موتی تھے، اور وہاں کہنے والے نے کہا یہ 129 موتی دراصل 129 برکات ہیں. جب کسی سے برکتیں لٹ جاتی ہیں، جب کسی سے برکتیں چلی جاتی ہیں، اس وقت وہ بندہ پھر سچا ویران ہو جاتا ہے. جب برکتوں کے دروازے کھلتے ہیں، پھر زمین اور آسمان کے خزانے اس کے لیے وسیع ہوتے ہیں. جب برکتوں کے دروازے کھلتے ہیں، بزرگ تھے دعا کر رہے تھے، بابا جی دعا کر رہے تھے کہ اللہ مجھ سے دولت چھین لینا، مجھ سے ملک اگر چھیننا ہے چھین لینا، اللہ مجھ سے صحت چھین لینا، میں شکوہ نہیں کروں گا، تیری عطا ہے، تو جس کو دے جس سے لے لے، لیکن اللہ مجھ سے برکت نہ چھین. کیوں؟ صحت ملی اور برکت اگر موجود ہوئی، صحت واپس آ جائے گی. اگر برکت موجود ہوئی، دولت واپس آ جائے گی. اگر برکت موجود ہوئی، نعمتیں، اقتدار، عروج، کمال مجھے واپس مل جائے گا. لیکن 129 کے عدد میں برکت ہے. اگر یہ عدد کچھ نہیں تھے، پھر اللہ کہتا فجر پڑھو. کوئی فجر کی 20 پڑھتا رکعتیں. عشق والے ہوتے جو پڑھنے کھڑتے فجر، تہجد سے جو شروع کرتے فجر پڑھتے 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 پڑھتے. جو مجھ سے کمزور ہوتے وہ 2-4 پڑھ لیتے. اگر عدد کچھ نہیں ہے پھر فجر 2 ہی کیوں ہے اور مغرب 3 کیوں ہے؟ اگر عدد کچھ نہیں ہے پھر 30 روزے کیوں؟ اگر عدد کچھ نہیں ہے تو 7 چکروں کو ایک طواف کیوں فرمایا؟ اگر عدد کچھ نہیں ہے تو 9 ذی الحجہ ہی حج کیوں ہے؟ 10 ہو جاتا، 8 ہو جاتا. عدد ہیں والفجر ولیال عشر، وہ 10 راتیں آخر کیوں ہیں؟ ذی الحجہ کی 10 راتیں جن کی اللہ نے قسم کھائی ہے وہ کیوں ہیں؟ اور اگر عدد کچھ نہیں تو آخری عشرہ کیوں ہے؟ پھر آخری عشرہ رمضان کا، پھر اس میں طاق راتوں کا فرمایا، 21، 23، 25، 27، 29 کیوں فرمایا؟ بعض اوقات ہماری ناواقفیت کہ ہم کہتے ہیں یہ عدد کہاں سے آ گئے؟ یہ کائنات عدد کے ساتھ اللہ نے جوڑ کے رکھی ہے. اگر عدد کچھ نہیں ہے تو اللہ کو طاق کیوں پسند ہے؟ راز ہے، راز ہے، راز ہے. اور راز کو راز میں رہنے دیں. اپنی عقلیں استعمال کریں گے تو راز سے محروم ہو جائیں گے، لیکن جو اس راز کو پالے گا وہ نصیبوں اور قسمتوں والا. اس کو کوثر مل گیا، نہ رزق کی کمی، نہ صحت کی کمی، نہ عزت کی کمی، نہ برکت کی کمی. اس کے ارد گرد حفاظت، کفایت، کفالت، برکت کا نظام ہے. اور پھر بھی کہتے ہیں کہ آپ کے دشمنوں کو اگر سمجھ نہیں آئے گی تو پھر ہم آپ کے دشمنوں کو نیست و نابود کر دیں گے کہ ان نشان آقا اور ابتر، ان کی حالت ابتر ہو جائے گی اور وہ ابتر سے ابتر ہو جائیں. اب ایک سوال ہے، جب آپ 129 بار سورۃ کوثر پڑھتے ہیں، رزق کیوں بڑھتا ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے. رزق کیوں بڑھتا ہے؟ برکتوں کے دروازے کیوں آتے ہیں؟ وسعت کے دروازے کیوں آتے ہیں اور کہاں سے آتے ہیں؟ غیبی نظام کیسے متوجہ ہوتا ہے؟ ایک سوال ہے اور بہت اہم سوال ہے.
کچھ نادیدہ طاقتیں ہیں، یہ لفظ میرا غور سے سنیے گا، جو ہمارا رزق کھاتی ہیں، ہماری چیزیں کھاتی ہیں اور چھینتی ہیں۔ کچھ نادیدہ طاقتیں ہیں، نادیدہ، کچھ نادیدہ طاقتیں جو ہمارا رزق اور ہماری چیزیں کھاتی ہیں، اس وقت جب اس پہ اللہ کا نام نہ لیا جائے، جب اس پہ اللہ کا نام نہ لیا جائے، وہ چیزیں ہمارا رزق کھاتی ہیں، ہمارا مال کھاتی ہیں، ہمارا سرمایہ کھاتی ہیں، ہمارا خون پیتی ہیں، ہمارا کھانا، ہمارا گوشت چیزیں کھاتی ہیں۔ جب یہ کوثر پڑھتے ہیں نا تو سورۃ کوثر کی طاقتور حصار، طاقتور دیوار، سورۃ کوثر کا طاقتور حصار اور طاقتور دیوار، یہ ایک پل کے اندر ایسی دیوار آ جاتی ہے، ایسی بس دیوار آ جاتی ہے، اس کے دیکھی نہیں آتی۔ اچھا چلو، اگر دیوار کو میں انگریز کی زبان میں سجاؤں، نہیں جیمر لگے ہیں، موبائل کی کال جو ہے سگنل نہیں آ رہے، جیمر لگے، وہ جیمر کی دیوار دکھاؤ کہاں ہے، دکھاؤ تو۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے میری آواز ہٹ جائے تو میں جیل کے ساتھ ہوں، میرا گھر جیل کے ساتھ ہے، یہاں جیمر لگے ہوئے ہیں، میں پھر کروں گا۔ اس نے پہلے بتایا، یا اس نے کہا جی ہمارے دفتر میں انہوں نے خود جیمر لگا دی، ہم فون جمع نہیں کراتے تو انہوں نے خود جیمر لگا دیا۔ چل جاؤ، یہ جیمر کی دیوار کبھی مجھے دکھا دے کوئی بندہ، میں نے تو نہیں دیکھی، میرے پاس نہ علم ہے، نہ تقویٰ ہے، نہ بزرگی ہے، کوئی بندہ مجھے جیمر کی دیوار دکھائے، جو اگر دیوار ہوتی ہے نا جس سے ہمارے سگنل بند ہو جاتے ہیں، اللہ پاک جل شان ہو، اللہ پاک جل شان ہو اسی طرح جیمر لگا دیتا ہے ان چھیننے والی طاقتوں اور قوتوں کو۔ اور دنیا کے جیمر توڑنے کے لیے بھی طاقتیں موجود ہیں، لیکن رب کے جیمر کو کوئی نہیں توڑ سکتا۔ اس کے تجربات، اس کے کمالات، اس کے فائدے، اس کی تاثیر، جو اچھا ریکارڈنگ میں بھی اس کی تاثیر، لیکن جو خود پڑھنے میں ہے اس کی طاقت اور ہے۔ وہ یہ ہے کہ جتنے بھی حشرات ہیں، کیڑے ہیں، مکوڑے ہیں، کھٹمل ہیں، پسو ہیں، جوئیں ہیں، چھپکلیاں ہیں، کاکروچ ہیں، یہ جتنے بھی ہیں تحفظات ان چیزوں میں، یہ سارے کے سارے میں نے دیکھا کہ اس سے چیزیں دفع ہوتی ہیں، دور ہوتی ہیں۔ چوہے ہیں، سانپ ہیں، بچھو ہیں۔ میں صحرا میں بیٹھا تھا، مارچ کا مہینہ تھا، میں بہت دیر بیٹھا رہا، میرے نیچے ایک کھیس تھا، ٹیڑھا میڑا پڑا تھا، میں وہیں بیٹھ گیا، ایک جھونپڑے میں بیٹھا تھا۔ اس کے بعد جو اٹھا انہوں نے کھیس اٹھایا تو ایک بہت بڑا کن کھجورا تھا، اور جس کے بارے میں انہوں نے کہا جی یہ کاٹے تو بندہ اسے مر جاتا ہے۔ کون سی طاقت تھی جسے اس نے کہا تو پڑا رہے بیٹھا ہوا ہے؟ وہ کون سی طاقت تھی؟ وہ میری کرامت نہیں تھی، وہ اللہ کے نام کی طاقت تھی۔ الامر للہ، الفوق للہ۔ ایک تو اس پہ میں نے اس کو بہت زیادہ دیکھا، کتنے ایسے بچے ہیں جن میں جوئیں ہیں سر میں، کتنے گھرانے جہاں کھٹمل ہیں، پسو ہیں۔ اس کو بہت زیادہ پڑھ کے پھونکنا، پانی پہ پڑھ کے، چیزوں پہ پڑھ کے۔ آج ہمارا رائی کا عمل ہے، رائی پہ پڑھ کے پھونکیں اور اس کو بکھیر دیں۔ ایک تو اس میں بہت فائدہ ہوا، گھریلو جھگڑوں نفرتوں میں بہت فائدہ دیکھا۔ یہی چیزیں ہیں، میرے آقا نے فرمایا تیرے گھر میں شیطان ہے، جا اس لاٹھی سے اس کو مار کے نکال۔ ہماری نظروں میں تو وہ سہ ہے، اور سہ جو ہے وہ درختوں کی جڑوں کو کھاتی ہے، درختوں کی جڑوں کو کھاتی ہے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے دیکھا سہ کے لیے بڑے فکر مند رہتے تھے۔ پھر وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس کتے ہوتے ہیں سدھائے ہوئے، وہ پیسے بھی لیتے ہیں، سہ کو مارتے بھی ہیں، وہاں سے چھیل کے اس کو پکاتے ہیں، حالانکہ یہ حرام ہے، اس کو پکاتے ہیں اور کھاتے ہیں۔ ایک دفعہ مجھے یاد ہے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو گولیوں سے مروایا، نکلتی باہر صرف رات کو ہے، دن کو کبھی نہیں نکلتی۔ پھر اس نے دو راستے بنائے ہوتے ہیں، ادھر سے نکلتی ادھر سے راستہ ہے، اس میں پانی جتنا ڈالو اس کی کہہ رہے نہیں پتہ نہیں کہاں گم ہو جاتی۔ اب ہمارے مطابق تو یہ سے ہے، اور میرے آقا کیا فرما رہے ہیں، میرے حضور کیا فرما رہے ہیں؟ شیطان ہے، یہ لاٹھی لے اس کو گھر سے نکال۔ اور گیا تو ایک کونے میں تھی وہ، انہوں نے لاٹیاں ماری، اس کو گھر سے نکالا، گھر سے نکالا۔ سورۃ الماعون 7 بار پڑھ لیں، ہر نماز کے بعد 7 بار پڑھ لیں، چاہے صبح شام۔ اس کی ریکارڈنگ لگائیں، مسلسل دن رات چلتی رہے۔ ایک میرا مشاہدہ ہے، آپ کا بھی شاید ہوا ہو، ریکارڈنگ اکثر خراب ہو جاتی ہے، MP3 چیزیں ہیں ٹوٹ جاتی ہیں، پھٹ جاتی ہیں۔ سورۃ بقرہ ہو، افحسبتم اور اذان ہو، یا سورۃ الماعون ہو، پھر اس کا تحفظ بھی کرنا پڑتا ہے، پھر اس کو بدلنا، مرمت وغیرہ کرنی پڑتی ہے، پھر اس کے اوپر بھی کوئی چیز پڑھنی پڑتی ہے، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں آگ لگاتی ہیں، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو ان کو نکلنے پہ مجبور کرتی ہیں، مرنے پہ مجبور کرتی ہیں، جلنے پہ مجبور کرتی ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں مجبور کرتی ہیں، اور یہ حقیقت ہے۔ سورۃ الماعون کا ایک اور تجربہ دیکھا، اولاد دیکھیں کہ اگر اس کے لہجے میں، اس کے لفظوں میں، اس کی چال میں، اور اس کے دن رات میں دیکھیں کہ وہ بہک رہی ہیں اگر زندگیاں اس کی، تو وہاں سورۃ الماعون ساتھ دیتی۔ نفرتیں زندگی میں پالی جاتی ہیں اور ڈالی جاتی ہیں۔ میں 2 لفظ کہہ رہا ہوں، میرے لفظ پہ غور کیجئے گا، پالی جاتی ہیں اور ڈالی جاتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ جوان آئے، کہنے لگے کہ ہمارے والدین بوڑھے ہو گئے ہیں، ان کی لڑائی ہوتی ہے۔ تو عبداللہ بن مبارک غصے میں آ گئے اور فرمانے لگے ان کی لڑائی ہونے کی وجہ تم جوان ہو،
کہنے لگے ہم کیسے؟ ہم تو ان کا احترام کرتے ہیں، والدین کو سمجھا نہیں سکتے، احترام کرتے ہیں۔ فرمایا تم ظالم ہو، وہ مظلوم ہے تمہارے والدین۔ پھر حیران ہوئے کہ ہم کیسے ظالم ہیں؟ فرمایا تم نے کیا ان کے دلوں کے تحفظ کے لیے اعمال کیے؟ دلوں کے تحفظ کے لیے، دلوں کو امن میں رکھنے کے لیے عمل کیے؟ میں نہیں کیے۔ کہا تمہاری بے توجہی سے ان کے دلوں کے اندر شیطان وسوسے ڈال رہا۔ جس کو ایک بہت بڑے آدمی نے ایک لفظ کہا تھا، مجھے اچھا لگا، فرمایا دوستوں کی غفلت دشمن کی اصل فتح۔ بڑا لفظ عجیب لگا مجھے۔ پھر سنیں، دوستوں کی غفلت، اولاد کی غفلت دشمن کی اصل فتح ہوتی ہے۔ کیا تم نے ان کے دلوں کو تحفظ دیا، امن دیا؟ کیا تم نے ان کے آپس کے دلوں کو پہرے دیے اعمال کے ذریعے؟ کیوں نہیں دیے؟ تم ظالم ہو۔ عبداللہ بن مبارک فرمانے لگے تم ظالم ہو۔ اولاد کو کہا تم ظالم ہو۔ سورۃ الماعون ہمارے لیے تحفظ ہے، جہاں اور اعمال ہیں، جہاں اور ذکر ہے، جہاں اور تسبیحات ہیں، سورۃ الماعون ہماری زندگی میں ایک تحفظ ہے، نسلوں کا تحفظ ہے، نفرتوں کے لیے تحفظ ہے، دلوں کے آپس میں ملانے کے لیے، دلوں کے جوڑ کے لیے۔ کیوں؟ اصل میں سورۃ الماعون میں ساری کی ساری اللہ کی طرف سے جو ہے ڈانٹ ہے، ڈانٹ۔ ارائیت الذی یکذب بالدین، ہمارا نام لیتے ہیں اور ہماری حدود سے نکلتے ہیں۔ فذالک الذی یدعو الیتیم، وہ یتیم کو دھکے دیتے ہیں۔ فذالک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، مسکین کو کھانا نہیں پوچھتے۔ فویل للمصلین، بربادی ہے، ویل جہنم کی وہ وادی ہے جو سب سے خطرناک ہے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں۔ سورا مجمع بیٹھا ہوا ہے، یہ نمازیں لمبی رکعت کر کے کھڑا ہوا ہے، لمبی رکعت کر رہا تھا تو بندہ تعریف کر رہا تھا، دیکھو نماز کیسی پڑھ۔ نماز میں کہتے ہیں اس کو بتاؤ میں نے حج بھی کیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ان کے لیے تباہی ہے۔ ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، کہ وہ کوئی چیز اگر ان سے مانگی جائے وہ ان کے پاس ہے، معاون کہتے ہیں ایسی ضرورت کی، وہ نہیں دیتے۔ اس ساری صورت میں اللہ کی طرف سے ڈانٹ ہے، سختی ہے، اور حیران ہوں گے اس ڈانٹ کو نہ سانپ برداشت کر سکتا ہے، نہ شیر برداشت کر سکتا ہے، نہ حشرات الارض برداشت کر نہیں سکتے۔ اللہ کی اس اللہ پاک جل شانہ کی اس وارننگ کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا، اور وہ جگہ چھوڑ جاتے ہیں، وہ علاقے چھوڑ جاتے ہیں، وہ نظام چھوڑ جاتے ہیں۔ ایک انسان ہے جس کے اوپر اثر نہیں ہوتا، ایک انسان ہے جس پہ اثر نہیں ہوتا۔ گھریلو زندگی اس سے پرسکون ہو جاتی ہے، راحت قدا بن جاتا ہے، سارے گھر کا نظام اس میں راحت آتی ہے۔ 7 بار پڑھ کے گھر میں پھونک دیں، ہر نماز کے بعد پڑھ کے پھونک دیں، صبح شام پڑھ کے پھونک دیں، وقتاً فوقتاً وقفے وقفے سے پڑھ کے پھونک دیں۔ آپ اپنے دفتر، دکان، کہیں ذمہ دارہ، کہیں سفر، اپنے گھر کا اپنا نظام پڑھ کے پھونک دیں، اللہ کا نظام پہنچتا ہے۔ جب بھی پڑھیں اپنی ذات کے لیے نہ پڑھیں، جب بھی پڑھیں امت اور انسانیت کا تصور کر کے پڑھیں، انسانیت کا تصور کر کے۔ یا اللہ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو معاون کا پتہ نہیں، صورت کا، اللہ ان کے فائدوں کا پتہ نہیں، ان کے گھر میں کیا چیزیں ہوں گی، ان کے دلوں میں کیا وسوسے ڈالے ہوں گے، اللہ ان میں نفرتیں کیا ہوں گی، اللہ ان کو تو پتہ نہیں۔ لیکن میں اپنا حق ادا کرتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ ہیں اللہ سب کو چین دے دے، سکون دے دے، راحت دے دے، جس کو کہتے ہیں سب کی خیر، سب کا بھلا۔ اللہ وہ راحتیں، اللہ وہ برکتیں، عافیتیں دیتے۔ ہمارے جی میں اس صورت کو پڑھ کے سب کے لیے راحت اور برکت اور عافیت کا تصور ہو۔ دیکھو بات سنو، کرے گا تو اللہ، لیکن اللہ دلوں کو دیکھتا ہے کہ اس بندے کے دل میں انسانیت کے لیے اور بندوں کے لیے کیا راحت کا نظام ہے، اس بندے کے دل میں کیا ہے۔ کرنا تو اللہ نے ہے، لیکن اللہ پاک بندے کے دل کو دیکھتا ہے۔ اچھا اتنا سخی بنتا ہے، قیامت کا دن ہوگا، ایک بندے کے پاس صرف ایک نیکی ہوگی، اور ایک بندہ ہوگا جس کی ایک نیکی کم ہوگی، وہ ایک نیکی کے لیے سارے رشتہ دار اور سارے تعلق والے اور سب سے پھرے گا، کوئی اسے ایک نیکی نہیں دے گا، کوئی ایک نیکی نہیں دے گا۔ تو ایک بندہ ملے گا، اس کے پاس تھی ہی ایک نیکی، کہنے لگا میرا تو چلو جو ہو سا ہو گیا، یہ ایک نیکی تو لے جا، خوشی خوشی آئے گا۔ اللہ پاک باوجود جاننے کے بلائیں گے، دونوں کو سامنے کھڑا کریں گے، سامنے کھڑا کر کے فرمائیں گے اس بندے کو تو مجھ سے بڑا کریم بنتا ہے، تو نے اس کو آج کے وقت میں ایک نیکی دی جب کوئی اس کو ایک نیکی دینے کو تیار نہیں تھا۔ جاؤ تیری اس مزاج کی کریمی سے، اس کی کریمی سے میں نے دونوں کو معاف کیا، دونوں کو جنت میں بھیجا۔ ایک بات اور بتاؤں، پر میں جب بندہ کسی دوسرے کے لیے مانگتا ہے، ایک ہے اپنے لیے، ایک دوسرے کے لیے مانگتا ہے، دائیں کندھے پہ ایک فرشتہ بیٹھا ہے، وہ کہتے ہیں اللہ پہلے اس کو دے، اور جس صرف اپنے لیے مانگتا ہے اس وقت وہ فرشتہ نہیں کہتا۔ آپ سنیں،
جب بندہ کسی دوسرے کے لیے مانگتا ہے تو دائیں کندھے پہ ایک فرشتہ بیٹھا ہے، وہ کہتے ہیں اللہ پہلے اس کو دے. کیوں؟ اس نے انسانیت کی خیر خواہی چاہیے، اس نے لوگوں کی خیر خواہی چاہیے، اس نے بندوں کی خیر خواہی چاہیے، اس نے جنات کی خیر خواہی چاہیے. کہتے ہیں اللہ پہلے اس کو دے، کیونکہ اللہ کو اپنی مخلوق کی خیر خواہی بہت پسند ہے، بہت پسند ہے، بہت پسند ہے. اپنی مخلوق کی خیر خواہی بہت پسند ہے، بہت پسند ہے. تو میری درخواست یہ ہے، اگر آپ سورۃ المعون پڑھیں 7 بار پڑھیں، 70 بار پڑھیں، 7 بار پڑھیں، 70 بار پڑھیں، جتنی تعداد بھی پڑھیں، دن میں بار بار پڑھیں. اگر آپ یہ نیت کر لیں اور آپ کا جذبہ یہ ہو، میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی کر لیں، اگر ہمارا جذبہ یہ ہو کہ یا اللہ اس کی برکت، اس کی خیر، اس کی رحمت، اللہ اس کی حفاظت، اور اس کے ذریعے سے جو تو اپنی خیریں بکھیرتا ہے انسانیت پہ، اللہ پوری انسانیت کو، سارے بندوں کو دے دے. غاروں میں رہنے والا ہے، پہاڑوں میں رہنے والا ہے، صحراؤں اور جنگلوں میں رہنے والا ہے، جسے سورۃ المعون آتی نہیں اور اس کے فائدے کا علم نہیں، اللہ ہر بندے کو یہ عطا کر دے. سورۃ مزمل آپ صبح شام صرف ایک بار پڑھیں گے. توجہ سے سنیے گے. کاروبار کی برکت کے لیے، کاروبار کی خیر کے لیے اور کاروبار کی ترقی کے لیے سورۃ مزمل ایک بار پڑھیں گے. اور ایک بار سورۃ مزمل میں جب آپ تھوڑی سی میری بات پہ توجہ کیجئے. سورۃ مزمل ایک دفعہ پڑھیں اور جب سورۃ مزمل میں آپ پہنچیں گے نا، ان لک فی النہار سبحا طویلا، ان لک فی النہار سبحا طویلا، جب یہاں پہنچیں گے اس کو 101 بار دہرائیں گے بس، اور اس کے بعد پھر سورت پڑھیں گے. یہ صرف ایک بار سورۃ مزمل صبح شام پڑھیں اور باقی سارا دن یہی آیت کھلی پڑھتے رہیں، ان لک فی النہار سبحا طویلا. چھوٹی سی آیت ہے، اگر آپ یاد کر لیں تو یہ آپ کے لیے بھی ہے اور ہماری پوری دنیا میں سننے والے جتنے مخلصین ہیں اپکری کے، ان کے لیے بھی یہ ایک عمل میری طرف سے اجازت ہے. اور یہ عمل بہت با کمال ہے، بہت بے مثال ہے، اور رزق کی برکت کے لیے، کاروبار کی برکت کے لیے، قرضوں کو اتارنے کے لیے اور مسائل کے روزگار کے حل کے لیے اور زندگی میں وسعت، برکت اور رحمت کے لیے یہ تسبیح بہت با کمال ہے. سارا گھر پڑھ لے، گھر کا ایک فرد پڑھ لے، جتنے زیادہ افراد پڑھیں گے انشاءاللہ اتنا فائدہ ہوگا.